someplace. I don't know where the hell he is. Come here, Elon! Did you see his rocket yesterday? It was captured. We're looking forward to making a lot of changes, and you know, this victory is the start, really. What matters going forward is to actually make significant changes, cement those changes, and set the foundation for America to be strong for a century, for centuries, forever, and make America great again. Thank you. Revealing a second patient has been implanted with Neuralink, an experimental brain-computer interface that allows patients to control technology with their mind. یہ کہانی ہے ایک ایسے شخص کی جس کا تعلق ساؤتھ افریقہ کے مڈل کلاس فیملی سے ہوتا ہے۔ بڑے ہو کر وہ شفٹ ہوتے ہیں کینیڈا اور پھر وہاں سے وہ جاتے ہیں دی یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ۔ امریکہ میں وہ اکنامکس اور فزکس میں ڈگری حاصل کرنے کے بعد اپنے خوابوں کے اوپر کام شروع کرتا ہے۔ وہ اسپیس میں راکٹس لانچ کرنا شروع کرتا ہے۔ وہ دنیا کی سب سے موسٹ ویلیویبل الیکٹرک کار کمپنی کو بلڈ کرتا ہے۔ وہ ہیومن برینز کو آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ساتھ کنیکٹ کرتا ہے۔ وہ دنیا کا سب سے امیر ترین شخص بنتا ہے۔ وہ دنیا کا سب سے موسٹ پاورفل سوشل پلیٹ فارم یعنی کہ ٹویٹر کو خریدتا ہے۔ وہ دنیا کے پولیٹکس کو کنٹرول کرتا ہے۔ کچھ لوگ اس کو پکارتے ہیں جینیس، جبکہ کچھ لوگ اس کو پکارتے ہیں ریکلیس، لیکن سب لوگ ایک بات کے اوپر متفق ہیں، اور وہ یہ ہے کہ آج ایلن ماسک دنیا کا سب سے ایک پاورفل شخص بن چکے ہیں۔ Elon Musk is the world's richest man, and if Trump wins tomorrow's election, he could become an influential part of America's government. But Musk's power goes beyond his financial resources and political involvement. ایلن ماسک کو بچپن سے ہی کمپیوٹرز اور پروگرامنگ میں انٹرسٹ تھا۔ تقریباً 10 سال کی عمر میں وہ کمپیوٹر پروگرامنگ کو سیکھتے ہیں، اور 2 سال کے اندر وہ ایک بلسٹر نام سے ایک ویڈیو گیم ڈیولپ کرتا ہے جس کو وہ بیچتے ہیں تقریباً $500 میں۔ ٹیکنالوجی میں انٹرسٹ کی وجہ سے اس کے اندر فزکس سے ریلیٹڈ اور اسپیس سے ریلیٹڈ بہت زیادہ کیوریوسٹی تھی۔ اس کے علاوہ وہ کئی گھنٹوں تک کتابیں پڑھتے تھے انجینئرنگ سے ریلیٹڈ اور سائنس فکشن سے ریلیٹڈ۔ تقریباً 17 سال کی عمر میں ایلن ماسک شفٹ ہوتے ہیں ساؤتھ افریقہ سے کینیڈا۔ کینیڈا میں وہ کوئین یونیورسٹی ان انٹوریو میں ایڈمیشن لیتے ہیں، اور اس کے بعد وہ ٹرانسفر ہوتے ہیں یونیورسٹی آف پینسلوینیا ان دی یونائٹڈ اسٹیٹس۔ امریکہ میں وہ اس یونیورسٹی سے اکنامکس میں اور فزکس میں ڈگری حاصل کرتے ہیں، اور اس کے بعد وہ جاتے ہیں اسٹینفورڈ یونیورسٹی، جہاں وہ پی ایچ ڈی کے لیے جاتے ہیں، لیکن کچھ ہی دنوں میں وہ وہاں سے ڈراپ آؤٹ ہوتے ہیں، اور اس کے بعد وہ انٹری کرتے ہیں انٹو دی ایمرجنگ ورلڈ آف انٹرنیٹ اسٹارٹ اپس۔ اور یہ وہ ڈیسیجن تھا جس کی وجہ سے آج آپ ایلن ماسک کو جانتے ہیں۔ 1996 میں ایلن ماسک اپنے بھائی کمبل کے ساتھ مل کر اپنی فرسٹ کمپنی اسٹیبلش کرتے ہیں جس کا نام تھا Zip2۔ اس کمپنی کو بنانے کے پیچھے ان کا مقصد یہ تھا کیونکہ یہ وہ دور تھا کہ بزنس ویب سائٹس نہیں ہوا کرتے تھے، لہٰذا Zip2 کمپنی provides online business directories and maps for newspaper۔ ٹائم گزرنے کے ساتھ ساتھ Zip2 بہت زیادہ فیمس ہوتی ہے، اور 1999 میں کمپیک ایکوائر کرتی ہیں اس Zip2 کمپنی کو $307 ملین میں، اور اس سے ایلن ماسک کو جو سیل حاصل ہوتی ہے تو اس کی اماؤنٹ تھی تقریباً $22 ملین، اور یہ وہ وقت تھا کہ اس وقت ایلن ماسک کی عمر صرف 27 ایئرس تھی۔ Zip2 کمپنی سے ایلن ماسک جو پروفٹ کماتے ہیں
تو اس کو وہ دوبارہ انویسٹ کرتے ہیں اور ایک نئی کمپنی کی وہ بنیاد رکھتے ہیں جس کا نام تھا X.com، جو کہ آن لائن ایک بینکنگ سسٹم تھا۔ اس وقت چونکہ انٹرنیٹ آ چکا تھا، لہٰذا X.com کا کام یہ ہوتا تھا کہ وہ انٹرنیٹ کو کمبائن کرتا تھا فائنینشیل سروسز کے ساتھ۔ ٹائم گزرنے کے ساتھ ساتھ X.com مرج ہوتا ہے ایک اور کمپنی میں جسے آج آپ پے پال کے نام سے جانتے ہیں۔ اب شروع میں ایلن ماسک اس کمپنی میں CEO تھے، لیکن پھر اس کو ہٹایا جاتا ہے اس پوزیشن سے، لیکن وہ ایک سگنیفیکنٹ شیئر ہولڈر ہوتا ہے اس کمپنی میں۔ 2002 میں ای بے پے پال کو خریدتا ہے $1.5 بلین میں، اور اس سے ایلن ماسک کو تقریباً $180 ملین جو ہے پروفٹ ہوتا ہے۔ اب ایلن ماسک کے پاس پیسے بھی آ چکے تھے اور ان کے پاس ایک بہت بڑا ویژن بھی تھا، لہٰذا وہ کچھ بہت بڑا کرنے جا رہا تھا۔ جیسا کہ ایلن ماسک کو شروع سے ہی اسپیس میں بہت زیادہ انٹرسٹ تھا، لہٰذا اب ان کے پاس اتنے پیسے آ چکے تھے کہ وہ اپنی اس خواب کو ریالٹی میں کنورٹ کر سکتے تھے۔ 2002 میں وہ اسپیس ایکس کے نام سے ایک کمپنی اسٹیبلش کرتے ہیں، جس کے پیچھے شروع میں ان کا مقصد یہ تھا کہ اسپیس میں جو ٹریولنگز ہوتی ہے تو اس کو افورڈیبل بنایا جائے۔ لیکن آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ بات یہاں تک پہنچ گئی ہے کہ وہ مارس پلینٹ کو اپنی ایک کالونی بنانا چاہتے ہیں۔ جب یہ اس کمپنی کو اسٹیبلش کرتے ہیں تو شروع میں بہت سارے لوگ، بہت سارے ایکسپرٹس کا یہ کہنا تھا کہ یہ شخص پاگل ہے، کیونکہ راکٹس بہت زیادہ ایکسپینسو تھے اور بہت زیادہ کمپلیکیٹڈ بھی ہوتے ہیں، اور ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ جو شخص ہے ایلن ماسک، تو ان کا تو ایرو اسپیس میں کوئی بیک گراؤنڈ ہی نہیں ہے۔ یہ کمپنی اسپیس ایکس فرسٹ 3 اٹیمپٹ کرتے ہیں ٹو لانچ راکٹ انٹو اسپیس، لیکن اس میں وہ بری طرح ناکام ہوتے ہیں، اور 2008 تک اس کمپنی کے پاس پیسے بھی نہیں ہوتے اور ان کے حالات بہت زیادہ خراب ہوتے ہیں، لیکن یہ گیو اپ نہیں کرتے اور اپنی جرنی کو کنٹینیو رکھتے ہیں، اور جب وہ چوتھی اٹیمپٹ کرتے ہیں تو وہ سکسیسفلی راکٹ کو لانچ کرتے ہیں انٹو اسپیس، اور اس چوتھی کوشش کے ساتھ وہ نہ صرف اسپیس ایکس کو محفوظ کرتے ہیں بلکہ ناسا کے ساتھ ان کے ایگریمنٹس بھی ہوتے ہیں۔ جس وقت اسپیس ایکس ٹیکنگ آف کر رہا تھا، اسی وقت ایلن ماسک آٹو انڈسٹریز کو بھی ریولوشنلائز کر رہا تھا۔ 2004 میں ایلن ماسک ایک اسمال اسٹارٹ اپس کو جوائن کرتے ہیں جس کا نام تھا ٹیسلا موٹرز۔ اس کمپنی میں وہ ایک بہت ہیوج اماؤنٹ میں انویسٹ کرتے ہیں، اور اس انویسٹمنٹس کے پیچھے ان کا مقصد یہ تھا کہ ہائی پرفارمنس الیکٹرک وہیکلز کو کریٹ کیے جائے جو کہ نہ صرف کلین ہو بلکہ کول بھی ہو۔ اسپیس ایکس کی طرح ٹیسلا کی جرنی بھی کوئی آسان جرنی نہیں تھی ایلن ماسک کے لیے۔ بہت سارے فائنینشیل کرائسس، بینکرپسی کے تھریٹس اور بہت سارے ہرڈلز تھے اس جرنی میں، لیکن چونکہ ایلن ماسک انسٹاپیبل تھا، روکنے والا نہیں تھا، لہٰذا وہ اپنی جرنی کو کنٹینیو رکھتے ہیں۔ 2012 میں ایلن ماسک کی کمپنی ٹیسلا ایک ماڈل لانچ کرتے ہیں جس کا نام تھا ماڈل ایس، لگژری الیکٹرک سیڈن، جو کہ ایک شاکنگ نیوز ہوتا ہے دنیا کے سارے آٹو انڈسٹریز کے لیے۔ اس کے فوراً بعد وہ مور افورڈیبل ماڈل یعنی کہ ماڈل 3 کو لانچ کرتے ہیں، اور اس کے بعد وہ سوئس کو لانچ کرتے ہیں، اور آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ سائبر ٹرکس آ چکے ہیں۔ ٹیسلا کی یہ کامیابی ایلن ماسک کو دنیا کا سب سے امیر ترین شخص بنانے میں ایک اہم کردار ادا کرتا ہے۔ ٹیسلا واز ناٹ جسٹ اے کار کمپنی بٹ اٹ واز آلسو اے سمبل آف کلین انرجی ریولوشن۔ 2006 میں ایلن ماسک اپنے کزن کی ہیلپ کرتے ہوئے ان کی کمپنی سولر سٹی میں انویسٹمنٹ کرتے ہیں۔ اس کمپنی کا مقصد تھا ٹو پرووائڈ کلین انرجی ٹو ہومز اینڈ بزنسز۔ 2016 میں ایلن ماسک کی کمپنی ٹیسلا اس کو ایکوائر کرتی ہے اور اس کو امرج کرتی ہے وتھ انرجی ڈویژن کے ساتھ۔ یہ کمپنی آج آفر کرتی ہے پوری دنیا میں سولر روفز کو اور بیٹری سٹوریج سسٹم کو۔ یہ کمپنی آج ون آف دی سکسیسفل کمپنیز آف ایلن ماسک سمجھی جاتی ہے۔ 2016 میں ایلن ماسک ایک اور کمپنی کی بھی بنیاد رکھتے ہیں جس کا نام تھا نیرولنک۔ یہ کمپنی کام کرتی ہے برین مشین انٹرفیسز کے اوپر۔ ایک ایسا ڈیوائس یہ ڈیولپ کرتے ہیں جو کہ ہیومن برین کو کنیکٹ کرتے ہیں کمپیوٹرز کے ساتھ۔
اب اس کے پیچھے ان کا مقصد ایک تو یہ تھا کہ وہ بیمار لوگ جن کے ساتھ نیورولوجیکل ایشوز ہے، وہ نیورولوجیکل کنڈیشنز میں ہے، لائک پیرالیسس کی اگر بات کی جائے تو ایک تو ان کی مدد کی جائے۔ سیکنڈلی ان کا مقصد یہ بھی تھا کہ جو آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی رائز ہو رہی ہے جس کی وجہ سے ہیومن جو ہے وہ پیچھے رہ رہے ہیں، تو ایسے ڈیوائسز جو کہ ہیومنز کے اندر انسٹل کیا جائے، ان کے اندر امپلانٹ کیا جائے، جس کی وجہ سے ہیومنز کو کیپیبل بنایا جائے تاکہ وہ کمپیٹ کر سکے اس ٹیکنالوجی کے ساتھ۔ اور 2024 میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ امپلانٹ کرتے ہیں فرسٹ چپ انٹو ہیومن برین، جو کہ ایک میجر مائلسٹون سمجھی جاتی ہے میڈیکل اور ٹیکنالوجی کی تاریخ میں۔ اوور پاپولیشن کی وجہ سے پوری دنیا میں ٹریفک کے جو مسائل بڑھ رہے تھے، تو وہ چیز بھی ایلن ماسک کو بہت زیادہ پریشان کر رہی تھی، لہٰذا وہ 2016 میں اس کے لیے بھی ایک کمپنی اسٹیبلش کرتے ہیں جس کا نام ہے دی بورنگ کمپنی۔ اس کمپنی کا مقصد یہ تھا کہ چونکہ سرفیس لیول پر آبادی بہت زیادہ بڑھ گئی ہے، سٹیز بہت زیادہ کنجسٹڈ ہو گئے ہیں، لہٰذا اب ہمیں ٹریفک کو ٹرانسفارم کرنا چاہیے ٹنلز کے اوپر، اور ہمیں انڈر گراؤنڈ ٹنل جو ہے وہ بنانے چاہیے۔ اس کا جو فرسٹ پروجیکٹ تھا تو وہ لاس ویگاس سٹیز میں ایک پروجیکٹ تھا، لیکن آج وہ اس مقام پر پہنچ گئے ہیں کہ اب وہ پلان کر رہے ہیں کہ کس طرح اگر کوئی شخص یورپ سے امریکہ جانا چاہتا ہے یا امریکہ سے یورپ جانا چاہتا ہے تو ایک ٹنل وہ پلان کر رہے ہیں جس کی وجہ سے چند ہی منٹوں میں یہ دونوں سائڈ پر جو لوگ ہیں یہ ایبل ہو جائیں گے اور وہ آسانی کے ساتھ ٹریول کر سکیں گے۔ اس کے علاوہ وہ اور بھی بہت سارے کنٹریز میں پروجیکٹس کر رہے ہیں، مثال کے طور پر سعودی عربیہ کی بات کی جائے، وہاں پر بھی وہ ایک انڈر گراؤنڈ پروجیکٹ پر کام کر رہے ہیں۔ ایلن ماسک کو یہ خدشہ بھی تھا کہ دنیا میں جو موسٹ پاورفل سوشل میڈیا پلیٹ فارم ہے، جسے ہم پہلے ٹویٹر کے نام سے جانتے تھے، تو یہاں پر سینسرشپ بہت زیادہ آ چکی ہے، یہاں پر فریڈم آف سپیچ کو بہت زیادہ خطرات لاحق ہے، لہٰذا وہ چاہتے تھے کہ اس فریڈم آف سپیچ کو پروٹیکٹ کیا جا سکے۔ 2022 میں ہم دیکھتے ہیں کہ $44 بلین میں وہ اس پلیٹ فارم کو خریدتے ہیں، اور خریدنے کے بعد وہ یہاں پر میجر چینجز کرتے ہیں، پالیسیز چینج کرتے ہیں، ایک بہت بڑی تعداد میں امپلائیز کو فائر کرتے ہیں، اور ٹویٹر سے اس کا نام تبدیل کر کے ایکس رکھتے ہیں۔ بزنس امپائر کی طرح ایلن ماسک کی جو ذاتی زندگی ہے تو وہ بھی بہت زیادہ کمپلیکس ہے۔ ان کی پہلی شادی ہوتی ہے کینیڈین ادر جسٹائن ولسن کے ساتھ، جن سے ان کے تقریباً کچھ 6 بچے تھے، لیکن یہ شادی زیادہ دیر تک قائم نہیں رہتی اور 2008 میں ان کے درمیان طلاق ہوتی ہے۔ ایلن ماسک کی دوسری شادی برٹش ایکٹریس تھلولا ریلے کے ساتھ ہوئی، ایک نہیں بلکہ 2 دفعہ۔ 2012 میں ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے درمیان طلاق ہوتی ہے، لیکن 2013 میں دوبارہ یہ دونوں ری میرڈ ہوتے ہیں، لیکن 2016 میں ہم دیکھتے ہیں کہ دوبارہ ان کے درمیان طلاق ہوتی ہے۔ 2018 میں ایلن ماسک شروع کرتا ہے ایک ہائی پروفائل ریلیشن شپ وتھ میوزیشین گرائمز، جن سے ایلن ماسک کا ایک بیٹا ہوتا ہے اور ایک بیٹی بھی ہوتی ہے، لیکن یہ ریلیشن بھی آن اینڈ آف تھا and they eventually separated۔ اس کے علاوہ نیورولنک کمپنی کی ڈائریکٹر شیوان زیلیس کے ساتھ بھی ایلن ماسک کے کئی سالوں سے افیئرز چل رہے ہیں، اگرچہ فارملی یہ دونوں میرڈ تو نہیں ہے، لیکن 2012 میں ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے ٹوینز ہوتے ہیں، اور ان کے جو فادر تھے تو وہ ایلن ماسک تھے۔ اس وقت ایلن ماسک کے تقریباً کچھ 11 بچے ہیں۔ ایلن ماسک US کے پولیٹکس میں بھی ایک اہم کردار ادا کر رہا ہے۔ اس وقت کہا جاتا ہے کہ ٹرمپ کا جو سب سے ایک قریبی ساتھی ہے تو وہ ہے ایلن ماسک، اور اس وقت اگر کوئی شخص ٹرمپ کو کنٹرول کر سکتا ہے تو وہ ہے ایلن ماسک۔ ارلی کیریئر میں ایلن ماسک جو تھے وہ ڈیموکریٹک کو سپورٹ کرتے تھے، خاص کر باراک اوباما کو، لیکن ریسنٹلی وہ ان کو کرٹیسائز کر رہے ہیں، ان کے جو گورنمنٹ ریگولیشن پالیسیز ہے، ٹیکسز ہے، یا فریڈم آف سپیچ کی اگر بات کی جائے، خاص کر کووڈ کے دوران انہوں نے لاک ڈاؤن کے اوپر بہت زیادہ کرٹیسزم کیا تھا، اور اس کے علاوہ جو باقی ان کی چیزیں ہیں تو ان کے اوپر انہوں نے بہت زیادہ کرٹیسزم بھی کی تھی۔ 2024 کے US الیکشن کے دوران جب ٹرمپ کے اوپر
اٹیک ہوتا ہے تو اس اٹیک کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ایلن ماسک سامنے آتے ہیں اور وہ اوپنلی ٹرمپ کو سپورٹ کرنا شروع کرتے ہیں اور اپنا جو پلیٹ فارم ہے ان کا ایکس اس کا استعمال کرتے ہیں، اس کے لیے کیمپین کرتے ہیں اور بائیڈن کے اوپر بھی وہ کرٹیسزم شروع کرتے ہیں۔ اس وقت وہ دنیا کا جو سب سے ایک پاورفل کنٹری ہے دی یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ، تو اس کو بھی وہ کنٹرول کر رہا ہے کہیں حد تک۔